لبيك اللهم لبيك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے اس ویڈیو میں حج سے متعلقہ مسائل اور حج کے طریقے پر تفصیلی گفتگو رہے گی، چونکہ ہم جو فرائض انجام دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، ان سارے فرائض سے متعلقہ علم اور معلومات اور طریقے جو بھی ہوتے ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان کے سیکھنے پر محنت بھی کرنی چاہیے، چونکہ ان کا سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے۔ اور خصوصاً جب ہم حج ادا کر رہے ہوتے ہیں تو حج میں ہم زندگی بھر کی بعض حضرات پونجی لگاتے ہیں اور وہاں جا کر حج ادا کرتے ہیں، بیت اللہ شریف، حرم شریف، مکہ شریف جاتے ہیں آپ حج ادا کرنے کے لیے، تو آپ کو معلومات حاصل کر لینی چاہیے پہلے سے۔ تو جو شخص حرم میں رہنے والا ہوتا ہے اس کو جس طریقے سے حج ادا کرنا چاہیے اس کو افراد کہتے ہیں، افراد۔ تو پہلے اس کو حج ادا کرنا چاہیے، پھر حج سے فارغ ہو کر عمرہ ادا کرنا چاہیے۔ اور جو شخص حرم کا رہنے والا نہیں ہے، کسی دور دراز مقام سے آتا ہے، تو حج کے مہینوں میں اس کو دو طریقوں سے حج ادا کرنا چاہیے۔ پہلے یہ کہ پہلا جو طریقہ ہے اس کو تمتع کہتے ہیں، یعنی وہ پہلے عمرہ ادا کر لے گا، پھر عمرے سے فارغ ہو کر حج ادا کرے گا۔ اور دوسرا طریقہ ہے آفاقی، جو دور دراز سے آنے والے دور دراز سے آنے والا شخص جس طریقے پر عمل کرتے ہوئے حج ادا کر سکتا ہے اس کو کہتے ہیں قران۔ پہلا تھا آفاقی کے لیے تمتع، اب دوسرا ہے قران۔ تو قران میں حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے عمرے کی نیت کر لیں اور طواف سے پہلے حج کی نیت کر لیں، اور اگر آپ کے پاس جانور ذبح کے لیے موجود ہے تو آپ سعی سے پہلے بھی حج کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ تین طریقے ہیں۔ اب ہم حج کے فرائض کی طرف آتے ہیں۔ حج کے 4 فرائض ہیں۔ احرام کے بارے میں گفتگو تفصیلی پچھلے ویڈیوز میں گزر چکی ہے۔ وقوف عرفات ہے، طواف ہے، سعی ہے۔ تو اب یہ وقوف عرفات کا بیان انشاءاللہ طریقہ حج میں آئے گا۔ البتہ طواف اور سعی کیسے کی جاتی ہے یہ عمرے کے طریقے میں ہم نے آپ کو بتلا دیا تھا۔ تو اب حج کے جو فرائض ہوتے ہیں ان کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر ترک کریں گے، ان چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر چھوڑیں گے، چاہے بھولے سے چھوڑیں یا جان بوجھ کر چھوڑیں، یا آپ کو معلوم نہ ہونے کی صورت میں اگر آپ چھوڑیں، تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا، آپ کا حج ہی درست نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 فرائض ہیں، ان چاروں کی بڑی اہمیت ہے۔ اب اس کے بعد حج کے واجبات آتے ہیں۔ اگر آپ کوئی واجب حج کے ترک کرتے ہیں تو آپ کو فدیہ دینا ہوتا ہے، ایک اونٹ ذبح کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا واجبات پہ بھی آپ کی گہری نظر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو چند واجبات ہیں حج کے۔ میقات سے نیت کرنا۔ اب یہ میقات سے نیت کرنا، میقات کیا ہوتی ہے یہ پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتلا دیا تھا۔ اور غروب آفتاب تک وقوف عرفات کرنا، اب یہ بھی کیسا ہوتا ہے طریقہ حج میں ہم آپ کو تفصیل سے بتلائیں گے۔ اور شب عید آدھی رات کے بعد مزدلفہ میں ٹھہرنا، عید کی شب آدھی رات کے بعد مزدلفے میں اگر آپ ٹھہریں گے، تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو یہاں پر بتلا رہا ہوں طریقہ حج، میں گفتگو جب میں کروں گا تو آپ کو آسانی سے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اب صرف یہ آپ نوٹس بنا لیجئے کہ واجبات حج ہیں کون سے، ان کے نوٹس بنا لیجئے۔ طریقہ حج میں ان کی ڈیٹیل نالج آپ کو ہو جائے گی۔ اگلا ایک اور واجب ہے ایام تشریق، یعنی 11، 12، 13 میں منا میں رہنا۔ اور اگلا واجب ہے جمروں کو ترتیب سے مارنا۔
اور پھر ایک اور واجب ہے حلق یا تقصیر کرانا، یعنی بال شیو کرنا یا کٹ کرنا، اور طواف رخصت ادا کرنا. تو یہ سارے واجبات ہیں. اب انشاءاللہ ہم حج کے طریقے پر آئیں گے جس میں بہت ساری سنتیں بھی آ جاتی ہیں. حج کرنے کے جو 3 طریقے میں نے آپ کو بتلائے تھے اس کو آپ ذہن میں رکھیے. تو جو شخص مکے میں رہنے والا ہوتا ہے یا جو آفاقی شخص ہے، دور دراز مقام سے آتا ہے اور حج تمتع کی نیت کرتا ہے، ان دونوں کو یہ چاہیے کہ 8 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے، یعنی سورج جب بالکل سر پہ آ جاتا ہے اس وقت کو زوال کہتے ہیں، تو زوال سے پہلے ان کو یہ چاہیے کہ احرام مکے سے باندھ لیں یا خارج حرم یعنی حرم کے باہر سے بھی باندھ سکتے ہیں. احرام باندھ کر یہ دونوں مینا کی طرف چلے جائیں. اور جو شخص حج قران کر رہا ہے اس نے تو میقات سے ہی حج اور عمرہ کی ایک ساتھ نیت کر لی تھی. تو جب آپ مینا چلے جائیں گے 8 ذی الحجہ کو، تو مینا میں ظہر امام کے ساتھ آپ وہیں ادا کریں گے اور باقیہ 5 نمازیں بھی وہی ادا کریں گے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں آپ مینا میں ادا کریں گے. اب اس کے بعد آپ دوسرے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو جب سورج طلوع ہو جائے گا صبح میں، تو اس وقت آپ طلوع آفتاب کے بعد آپ عرفات یوم عرفات ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، میدان عرفات کی طرف آپ جائیں گے. اب میدان عرفات میں رکنا یہ فرض ہوتا ہے حج کے دوران، اور اس کا وقت 9 ذی الحجہ صبح صادق سے لے کر 10 ذی الحجہ صبح صادق تک ہوتا ہے. اگر آپ ایک لمحہ بھی وہاں پر رکیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن اگر نشہ اور دیوانگی یا بے ہوشی کی حالت میں اگر کوئی وہاں پر رکتا ہے تو اس کا حج درست نہیں ہوگا. تو اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کو میدان عرفات میں مسجد نمرہ کے پاس رکنا چاہیے. وہاں پر امام خطبہ ادا کرتا ہے، تو آپ کو ظہر کے ساتھ عصر بھی ادا کرنی ہوتی ہے، یعنی ظہر کے وقت میں ہی آپ ظہر بھی ادا کریں گے اور عصر بھی ادا کریں گے. اس کے بعد آپ جبل رحمت کی طرف جائیں گے. جبل الرحمہ پر آپ قبلہ رو ٹھہریں گے اور وہاں پر ذکر، دعا اور استغفار ادا کریں گے. اب بعد غروب آفتاب کی یعنی جب سورج جب ڈوب جائے گا تو آپ مزدلفہ آپ کو چلے جانا چاہیے. تو غروب آفتاب تک آپ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا واجب ہوتا ہے. اگر آپ یہ چھوڑیں گے تو آپ پر فدیہ لازم آئے گا.